الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ پس ہم الہام کرتے ہیں فسق و فجور کا اور تقوی کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے 3 پارٹس میں ہم نے نفس ملہمہ کا تذکرہ کیا، پھر اس کی وضاحت کی، خوابوں کی تعبیر، اس کی صفات بیان کی۔ تو کچھ چیزیں ذہن میں رکھیے، جیسا کہ میں نے بات کی ہے کہ نفس امارہ سے یا گناہوں کے نفس سے انسان بچ نہیں سکتا، البتہ انبیاء میں یہ نفس ہوتا ہی نہیں ہے، نفس امارہ والا۔ تو یہ بات جب ذہن میں رہے تو انسان کو آسانی ہو جاتی ہے نا۔ پھر انسان کو جب یہ آسانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا شروع کرتا ہے، نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، بدیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر نفس کا حامل جو ہے وہ گناہ اور خرابیاں، یعنی اس سے گناہ اور جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کے مقام کی مناسبت سے ہوتی ہیں، یعنی اس کے جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، اس کی کوشش قبول ہوئی ہے، تو کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو اس کے مقام اور مرتبے کی مناسبت سے، تناسب سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے، حسنات الابراری سیئات المقربین، حسنات الابراری سیئات المقربین۔ مراد کیا ہے کہ ترجمہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندے کے گناہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اس کی شایان شان عبادت مشکل ہے، اس کی شایان شان نیکیاں مشکل ہے۔ تو جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو ہیچ سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم اللہ تعالیٰ کی شایان شان عبادت نہیں کر سکے تو یہ ہمارے گناہ ہی ہوں۔ نا امیدی نہیں پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہوتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو، یعنی وہ لوگ جنہیں بارگاہ الہی میں درجہ مقربیت، یعنی اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، درجہ مقربیت، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس کی ذات و صفات سے جو وہ نوازے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، فضل سے، مقربیت سے، اگر وہ بھی انہی نیکیوں اور اعمال پر اکتفا کریں، قناعت کریں جیسے عام نیک لوگ کرتے ہیں، تو جنہیں ان سے نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ انجام دیا کرتے ہیں ایسی نیکیاں، تو یہ نیکیاں بھی ان کے مقام و مرتبہ کے تقاضے کے لحاظ سے ان کے حق میں گناہ تصور ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی عاجزی، انکساری کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ان کے نفس میں، جو کہ نفس لوامہ سے بھی ایک درجہ بلند ہے، معمولی رذائل بھی رہ جائیں تو وہ عالم مثال میں بڑے گناہ گاروں اور بڑی خرابیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ جیسے چھوٹا ذرہ، مثال دے رہا ہوں، چھوٹا ذرہ بہت باریک، جیسے وائرس ہے، اس طرح کہہ لیں، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، تو یہ مائکروسکوپ میں ویسے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے، یا عدسہ
جو چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، جسے آتشی ادسا کہتے ہیں، اصلا نہیں ادسا، شیشہ، آتشی شیشہ، اس میں کچھ چھوٹا سا ذرہ آپ دیکھیں، جیسے وہ ہوتا ہے نا انلارج کرنے والا، اس کو آپ اوپر سے دیکھیں تو بہت باریک جو ذرہ ہے وہ بہت بڑا نظر آتا ہے. یا ایک معمولی سا دھبا سیاہی کا لگا لیں، معمولی سا دھبا داغ جو ہے وہ سفید چادر پر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، جبکہ وہی دھبا اگر رنگ دار چادر ہے، کالی چادر ہے، تو سیاہی کا دھبا کالی سیاہی سے وہ نظر اتنا نہیں آتا، وہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن کنٹراسٹ جسے کہتے ہیں، اگر کنٹراسٹ میں ہوتا ہے، سفید چادر پہ کالا دبا بہت نمایاں نظر آتا ہے، اتنی سائز کا دبا رنگین چادر پہ کم نظر آتا ہے، نمایاں. عزیزان گرامی، قدر جو بیان نفس ملہمہ کی صفات کا ہوا، اس میں پھر خواب آتے ہیں، پھر اس کی مثالی صورتیں ہیں، پھر اس کی تعبیرات کی بات کی ہے. اسی مناسبت سے مثالوں کے ذریعے آسانی سے کے لیے سمجھایا جا سکتا ہے. جوں جوں نفس اپنے تزکیہ کے ذریعے پاک صاف ہوتا جاتا ہے، اس میں رذائل کا معمولی سا ذرہ اور برائی کی خفیف سی مقدار، خفیف سا نقطہ بھی بہت بڑا اور واضح محسوس ہوتا ہے. چھوٹی سی غلطی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے. اہل حق کا رتبہ جتنا بڑھتا جاتا ہے، اتنی ہی ان میں جو چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اس قدر ہی ان کے صفائے باطن پر مزید توجہ کرتے ہیں اور زیادہ معلوم ہوتی ہے. آئیے نفس جو ملہمہ ہے اس کا ذکر کا تذکرہ کرتے ہیں. نفس ملہمہ کا جو ذکر ہے، مؤثر ذکر ہے، وہ لفظ ہو ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو ہے. ہو کا مطلب ہوتا ہے اللہ، وہی تو ہے اور کوئی نہیں. وہی تو ہے جو پالنہار ہے، وہی تو ہے جو رازق ہے، وہی تو ہے جو اولاد دیتا ہے، وہی تو ہے جو کارساز ہے، وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، وہی تو ہے جو حساب کتاب لے گا. اسی ہو کو سامنے رکھتے ہوئے سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنے ہر شعر میں ہو کا اضافہ کیا ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہو، ہر دم پیا پڑھیوے ہو، کیتی جاں حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو. الف اللہ وہ سارے آپ لوگوں کو آتے ہیں. چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. اب یہاں مرشد سے مراد، میں شعروں کی تشریح نہیں کروں گا، وہ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہ جو اصل جو ذکر ہے وہ ہو ہے. ہو لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھی وے ہو، یعنی اسی کا ذکر ہے. تو یہ میں جب کسی وقت لفظ اللہ کی تشریح کروں گا تو اس وقت اللہ جو ہو ہے، یہ اللہ تعالیٰ، ہا جو ہے اللہ کا لفظ آخر ہا ہے، اس کے ساتھ وہ ملا کے ہو ہوتا ہے. تو یہ مکمل اپنی ذات و صفات کا جامع ہے. تو بہرحال اس کو 1250 مرتبہ روزانہ کریں گے تو 50 دنوں میں 40 دنوں میں 50,000 ہوگا. 1250 روزانہ کریں گے، 40 دنوں میں 50,000 ہو جائے گا. فرائض نماز نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری نیکیاں، قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سمجھنا، عمل کرنا، اس کو کریں گے. اور جو اس کا ذکر ہے، یا ہوا انتا ہو، یا ہوا انتا ہو، یا ہوا انتا ہو، یہ 1250 مرتبہ بنے گا. 500 والی ایک تصویر رکھیں، 2 ہی ہو جائیں گی، اور 100 والی 2، اور 50 جو ہے وہ آپ انگلیوں پہ اس کو شمار کر سکتے ہیں. اس طرح 40 دن عزیزان گرامی قدر ہم یہ ذکر کریں گے. اس کے بعد جو ہے اگلا جو نفس ہے، نفس مطمئنہ کریں گے. میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.